حضرات، آج معروف اینکر، شاعر، ادیب، صحافی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی موت کی وجوہات کیا تھیں؟ دم گھٹنے سے مرے یا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بڑی ڈپریشن میں تھے اور بہت پریشانی میں تھے، تو ان کا دل، ان کا دماغ ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ جانے وہ کس کیفیت سے گزر رہے تھے، کتنی وہ ایک جیسے ایک ہوتا ہے نا زندہ لاش کی طرح وہ تھے۔ بہرحال وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں بھی جو ویڈیو انہوں نے اپنی وضاحت کی ہے اس میں بھی یہ کہا ہے کہ ان کو اس سے بہت تکلیف ہوئی ہے، اور جس نے بھی یہ کیا ہے کہ ان کے وہ پردے فاش کیے ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں جو کہ انتہائی سیکرٹ ہوتی ہیں۔ بہرحال وہ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ اب ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب ہمیں مرنے والے کے بارے میں ایک اچھی بات ہی کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی جو اگلی منزلیں ہیں وہ آسان فرمائے۔ ہمیں کوئی ایسے نیگیٹو تبصرے جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے۔ ایک اسکالر تھا، ایک رکن قومی اسمبلی تھا، ایک بچوں کا باپ تھا، ایک کلمہ گو تھا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ باقی یہ ہے کہ نیتوں کو اللہ جانتا ہے۔ اگر اس کی کوئی خدمات ہیں انسانیت کے لیے، اس کی خدمات ہیں کوئی دین کے لیے، اس کی خدمات ہیں اگر ادب کے لیے، تو وہ اس کا اجر اگر وہ نیکیوں کے زمرے میں آتی ہیں تو وہ بھی اللہ کے ہاں ملے گا۔ اور دنیا تو جو ہے وہ دنیا کی بے ثباتیوں کا تذکرہ تو عموماً جو ہے وہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک نظم کی شکل میں نے اب ان کی جب وہ زندہ تھے تو ان کے بارے میں بڑی سازشیں ہوتی رہیں، بڑے عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا وہ بیانات آتے رہے، اور ہر کوئی جو ان کی وہ جو بیوی تھی ایک، اس سے مطلب ہے انٹرویو کے لیے سوشل میڈیا والے بڑے چسکے لے کر وہ کرتے رہے۔ اب وہ شخص دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ کریم اس کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو دوسروں کے پردے رکھنے کی، دوسروں کی نہ کہ ہم مطلب ہے کہ یہ اس میں عیب جوئی، عیب تلاش کریں اور ٹو میں رہیں، اس سے منع فرمایا گیا ہے، اور دوسروں پہ الزام تراشیوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر خود کو چلنے والا کہتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہمیں ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صبر کر جائیں تھوڑی دیر کے لیے تو اللہ کریم ہمیں صبر کا جو پھل ہے وہ ضرور ہمیں دیں گے۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی، اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے۔ اب وہ چند اشعار ہیں جو ایک شاعر یعنی موت کے حوالے سے کہتا ہے کہ جب اس کی موت آئے گی تو وہ کیا مطلب حالات ہوں گے، اس وقت کیا منظرنامہ ہوگا، تو وہ آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ذرا مر کے تو دیکھو، بس تمہیں دو چار روئیں گے، مگر جب ہم مریں گے تو سبھی سنسار روئیں گے۔ نبھا دونوں سے ساری زندگی اپنا مثالی تھا، ہمیں جب موت آئے گی تو گل اور خار روئیں گے۔ ہماری روح سے پھوٹیں گی جب کلیاں تبسم کی، ہمارے سارے دشمن برسرے بازار روئیں گے۔ ہماری موت کا دکھ دشمن جاں تمہیں کیا ہوگا، ہمیں جن سے محبت تھی وہ سارے یار روئیں گے۔ اللہ کریم مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت کی سیئات کو حسنات میں بدل دے اور ان کی مغفرت فرمائے۔